یہ حرام محبت جو لڑکا لڑکی سے شادی سے پہلے کرتے ہیں یا شادی کے بعد کوئی مرد عورت سے کرے یا عورت مرد سے کرے، بغیر نکاح کے مرد کا عورت سے یا عورت کا مرد سے تعلق قائم کرنا، محبت کرنا، بات چیت کرنا، یہ ناجائز محبت کہلاتا ہے، حرام محبت ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ حرام محبت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے مفسرین نے اس کے مفاسد، اس کی خرابیاں لکھی ہے۔ حرام محبت جو لڑکا لڑکی سے یا لڑکی لڑکے سے کرے یا مرد عورت سے یا عورت مرد سے کرے، یہ حرام محبت ہے۔ ہاں میاں بیوی کرے شادی کے بعد تو بالکل جائز ہے، بلکہ سنت ہے، وہ محبت کر سکتے ہیں، لیکن بغیر شادی کے کسی لڑکے کا لڑکی سے یا لڑکی کا لڑکے سے محبت کرنا یہ حرام محبت ہے، اور اس کی کتنی خرابیاں ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سب سے پہلی خرابی، سب سے پہلا اس کا جرم ہونا اور گناہ یہ ہے کہ انسان اس کی وجہ سے اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پیدا انسان ہوا ہے اللہ سے محبت کرنے کے لیے، انسان پیدا کیوں ہوا ہے؟ اللہ سے محبت کرنے کے لیے۔ تو جو یہ ناجائز حرام محبت میں پڑ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو حقیقی محبت سے، یعنی اپنی محبت کے راستے سے اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ اور سب سے پہلی خرابی اس میں یہ ہے، حرام محبت میں۔ دوسری خرابی یہ کہ انسان کا دل تباہ ہو جاتا ہے۔ جو لڑکا لڑکی یا مرد عورت اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ناجائز محبت میں، ان کا دل تباہ ہو جاتا ہے، دل ہر اعتبار سے برباد ہو جاتا ہے۔ دل انسان کے جسم کا سردار ہے نا، ہر اعتبار سے۔ دل اگر بیمار ہو جائے، دل کی بیماری کو کتنا سیریس لیتے ہیں نا ڈاکٹر بھی، اس کے علاج پر کتنا خرچ لگتا ہے اور اس کا علاج کتنی اہمیت سے کیا جاتا ہے، کیونکہ معلوم ہے دل اگر صحیح ہے تو جسم صحیح ہے، دل اگر خراب ہے تو دل خراب ہے۔ تو جیسے جسمانی اعتبار سے بھی دل ضروری ہے، روحانی اعتبار سے بھی دل سردار ہے۔ دل اگر خراب ہو گیا ہے، ناجائز محبت میں پڑ گیا، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دل ویران ہو جاتا ہے، دل خراب اور برباد ہو جاتا ہے، دل خراب اور برباد ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ جو یہ ناجائز محبت میں لگتے ہیں، پھر وہی سوچ تنہائی میں اسی چیز کو بس اپنے محبوب کو سوچتے رہتے ہیں، تو کتنے لوگ دنیا میں پاگل ہو جاتے ہیں، ہوئے نہیں ہوئے پاگل۔ آج کتنے پاگل یہاں پھر رہے ہوں گے، ایسے پاگل ہو گئے وہ ناجائز محبت کی وجہ سے، حرام محبت کی وجہ سے پاگل ہو جاتے ہیں وہ۔ اور کتنی خطرناک بات ہے یہ کہ وہ نہ دین کے کام کے رہتے ہیں نہ دنیا کے کام کے رہتے ہیں۔ تو دوسری خرابی کہ دل اس کی وجہ سے ویران ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اور تیسری خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی جان ضائع، مال ضائع، وقت ضائع، تین اہم چیزیں اس کی پیچھے ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہوتی نہیں ہوتی؟ جان بھی ضائع ہوتی ہے، جو لوگ اس محبت میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ملنے کا راستہ نہیں رہتا، کہیں سے رکاوٹ آ رہی ہے تو وہ اندر اندر گھلتے رہتے ہیں، گھلتے رہتے، جسم ضائع اور وقت ضائع، یہ تو سب جانتے ہیں۔ انسان اس کی وجہ سے دینی تعلیم بھی چھوڑ دیتا ہے، دنیاوی تعلیم بھی چھوڑ دیتا ہے، چھوڑتے کتنے نوجوان ہیں اس محبت میں پڑ گئے، تو حالانکہ پہلے بہت اچھے مارکس لاتے تھے، اول نمبر آتے تھے، لیکن اس چکر میں پڑھ کر وہ نہ دینی تعلیم ان کی صحیح ہوئی نہ دنیاوی تعلیم صحیح ہوئی، وقت ضائع، پھر مال بھی ضائع، تو جان بھی ضائع، مال بھی ضائع، وقت بھی ضائع۔ تیسری اس کی بڑی خرابی ہے۔ اور چوتھی بڑی خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، یہ صرف ایک گناہ نہیں ہے، اس میں کئی حرام کام ایک ساتھ مل جاتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھنا الگ حرام ہے، چھونا الگ حرام ہے، بات چیت کرنا الگ حرام ہے، پیسے لگانا اس پر الگ حرام ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا، ماں باپ کو ایسے لوگ بیوقوف بناتے کہ نہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دے کر ان سے پیسے لیں گے، کتنے سارے حرام کام جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک چیز میں کئی مفاسد ہیں۔ اور پانچویں خرابی یہ ہے کہ اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے اگر انسان توبہ نہ کرے۔ اگر ایسے مرد اور عورت، ایسا لڑکا اور لڑکی توبہ نہ کرے تو یا تو زنا پر اس کا اینڈ ہوگا یا پھر خودکشی تک چلے جائیں گے اور جہنم تک چلے جائیں گے۔ انجام بڑا خطرناک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو دیکھیں یہ کتنی اس ناجائز محبت کی وجہ سے کتنا رسوا ہو رہی ہے عورت۔
تو فرمایا قد شغفہا حبا، اس کے دل کو ناجائز محبت نے پکڑ لیا ہے. انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو اس عورت کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں.